بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، مائی نیم از صدیقہ سلیم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کل ہم نے جو ہے فعل ماضی کی گردان پڑھی تھی اس بات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو کوئی کام کیا گیا ہو پرانے زمانے میں تو وہ جو ہے ہم نے اس بات میں کل پڑھی تھی، جیسے کہ فعل۔ امید کرتی ہوں وہ پوری گردان آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے یاد کر لی ہوگی۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، میں جب ریپیٹ کروں گی تو آپ نے بھی اپنی گردان جو ہے جو آپ نے یاد کی ہے اس کو بالکل فرفر طریقے سے اچھی طریقے سے جو یاد کیا آپ نے، آپ اس کو دہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ میں پڑھتی ہوں گردان۔ فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس 14 صیغے ہو گئے، 14 صیغے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب آج ہم پڑھنے لگے ہیں کہ مجہول کی گردان۔ مجہول اور معروف میں آپ کو فرق بتا دیتی ہوں۔ کل جو ہم نے پڑھی تھی وہ معروف تھی اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ مجہول ہوگی۔ معروف دیکھیں عرف سے نکلا ہوا ہے۔ جب میں نے اس کی اصطلاحات بتائی تھی، جب بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معروف میں وہ فعل ہوگا جس کے فاعل کا ہمیں معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، اور مجہول وہ فعل ہوگا جس کے فاعل کا ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اب کیا مطلب فاعل معلوم ہے یا فاعل معلوم نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کام کسی نے کیا، اگر اس کا فاعل ہمیں پتہ ہے تو وہ معروف ہوگا، اور اگر اس کا فاعل نہیں پتہ تو وہ مجہول ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں کہوں کہ ضرب زید عمرا، کہ زید نے عمر کو مارا۔ اب مارنے کا کام یہاں پر انجام ہوا ہے اور مارنے والا زید ہے، جو کہ جملے سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ مارا کس نے؟ زید نے مارا۔ تو یہ جو سینٹینس ہے، یہ جو جملہ ہے، کیسے معروف ہے؟ جس کے فاعل کا ہمیں معلوم ہے کہ مارنے والا زید ہے۔ لیکن اگر میں اس طرح کروں، دیکھیں اس جملے میں کیا ہوا تھا؟ ضرب زید عمرا میں زید نے عمر کو مارا۔ اب عمر کی پٹائی ہوئی تھی، عمر مفعول تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اس طرح کہوں کہ عمر مارا گیا، مارنے کا فعل تو انجام ہوا ہے اور عمر کی پٹائی ہوئی، یہ بھی پتہ ہے ہمیں، لیکن مارا کس نے یہ ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملہ کیا کہلائے گا؟ یہ مجہول کہلائے گا، یہ فعل مجہول کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے فاعل کا نام معلوم نہیں ہے، فاعل معلوم نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو ایک فعل ہوتا ہے معروف اور ایک فعل ہوتا ہے مجہول۔ معروف میں فاعل کا پتہ ہوتا ہے، مجہول میں فاعل کا پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، صحیح۔ جیسے کہ کچھ بھی لے لیں آپ، کچھ بھی مثال لے سکتے ہیں کہ بچوں نے کرکٹ کھیلی، ٹھیک ہے، تو بچوں نے کرکٹ کھیلی، ابھی پتہ ہے کہ کھیلنے والے کون ہیں؟ بچے ہیں۔ لیکن اگر میں بولوں کرکٹ کھیلی گئی، تو کرکٹ تو کھیلی گئی ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے، لیکن کس نے کھیلی یہ نہیں پتا، تو یہ مجہول ہو جائے گا۔ پہلے والا معروف کہلائے گا، دوسرا والا مجہول کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امی نے کھانا پکایا، تو امی نے کھانا پکایا، اس جملے میں کھانا پکانے کا عمل کیا گیا ہے اور پکانے والی کون ہے؟ امی ہے۔ تو امی فاعل ہیں جو کہ اس جملے میں موجود ہیں، تو یہ فعل کیسا کہلائے گا؟ فعل معروف کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ کھانا پکایا گیا، تو کھانا تو اس جملے میں بھی پکایا گیا ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ پکانے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کہلائے گا؟ مجہول۔ امید کرتی ہوں ڈیفرنس آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا۔ ہم اردو میں بھی کبھی کبھی انڈائریکٹ بات کرتے ہیں، جیسے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتا ہے نا، اسی طرح یہ عربی میں بھی ہے کہ کبھی ہم فاعل کو ظاہر کرتے ہیں تو وہ معروف کہلاتا ہے، اور کبھی ہم انڈائریکٹلی بات کرتے ہیں کہ یہ کام کیا گیا لیکن ہم یہ نہیں بتاتے کہ کس نے کیا، تو یہ مجہول ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم نے کل کہا تھا اکلا، کہ اس ایک مرد نے کھایا، تو اگر میں کہوں گی اکیلا تو مطلب ہوگا کہ کھایا گیا وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، یعنی وہ کام اس پر اپوزٹ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ فعلا، ٹھیک ہے، یہ گردان کیسی ہوگی؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا، ٹھیک ہے، اس طرح سے گردان ہوگی۔ اس کو بھی آپ نے بالکل ایز اٹ از یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں پورے صیغے وہی ہیں، اگر آپ غور کریں، دیکھیں یہاں پر مضارع ماضی مثبت میں اگر فعلا تھا تو یہاں پر بھی یہی والا وزن ہے، فاعل لامی ہے، تین ہی الفاظ ہیں۔ یہاں پر بھی اگر دیکھیں فعلا ہے تو یہاں پر بھی فعلا ہے، یعنی گردان تو سیم ایز اٹ از ایسی رہے گی۔ فعلو ہے تو یہاں پر بھی فعلو ہے، وزن وہی ہے، فعلت، فعلت، فعلتا، فعلتا، الفاظ اتنے ہی ہیں، دونوں میں برابر ہیں، بس اعراب کا فرق آئے گا۔ اس کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ دیکھیں ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ماضی مثبت میں کہ فعلا، تینوں الفاظوں پر کیا آیا تھا؟ زبر آیا تھا، فعلا۔ اور جب یہ اس میں آئے گا، کیا نام ہے، مجہول میں آئے گا، تو اس کی تبدیلی کیسے ہوگی کہ ہم اس طرح کرتے ہیں مجہول میں لانے کے لیے کہ آخری لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنی حرکت پر باقی رہتا ہے۔ آخری لفظ میں ماضی مثبت میں جو تھا وہ یہیں پر بھی وہی آئے گا، یہاں پر بھی وہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں فعلا میں لام پر زبر ہے، اس پر بھی زبر ہے۔
البتہ ہوتا یہ ہے کہ آخری لفظ سے پہلا جو لفظ ہوتا ہے اس کو زیر دے دی جاتی ہے. دیکھیں یہاں پر فعیلا میں دے دی گئی عین کو زیر، اور باقی تمام الفاظ جتنے بھی متحرک الفاظ ہوتے ہیں ان تمام کو پیش دے دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ میں نے آپ کو کیا کیا کہا؟ میں نے یہ کہا کہ جب بھی کسی فعل کو معروف سے مجہول میں تبدیل کرتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں بھی تو چینج کرتے ہیں نا، ایکٹیو وائس، پیسیو وائس، تو اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں عربی میں بھی چینج کرنے کے لیے. ظاہر ہے انگلش میں ہیلپنگ وربز وغیرہ کی ایڈیشن ہوتی ہے، آبجیکٹ وغیرہ کو ریپلیس کرتے ہیں، پوزیشنز چینج کرتے ہیں ان کی. تو اسی طرح یہاں پر بھی کیا ہوگا، یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ جب وہ ایکٹیو وائس سے پیسیو وائس میں چینج ہو رہا ہے تو اس میں تبدیلی آئے گی. تبدیلی کس طرح سے آئے گی کہ فعلا سے فعیلا بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے، لام کو یعنی آخری لفظ کو اس کی حالت پر رہنے دیں گے، آخری لفظ سے پہلے والے لفظ کو زیر دیں گے، اور باقی تمام الفاظوں کو جتنے بھی متحرک الفاظ ہوں گے ان سب کو پیش دے دیں گے. جیسے دیکھیں فعیلا میں فا پر پیش آ گیا. صحیح؟ تو گردان کس طرح ہوگی؟ فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. صحیح ہے؟ اور معنی کیا ہوں گے؟ وہی والے معنی، لیکن کیا ہو جائے گا، اب کام اس ہی شخص پر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ صحیح. اب دیکھیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں کہ کافر میدان حشر میں آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اس طرح ہوتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ کافر میدان حشر میں لائے جائیں گے. کافر پہلے آ رہے تھے اور ان پر اب کام کیا جا رہا ہے. صحیح ہے؟ تو یہی بالکل اسی طرح سے جملے کی مناسبت رہے گی. تو فعیلا دیکھیں مضارع میں یہ جو آپ کے پاس ماضی مثبت تھا اس میں کیا تھا، اس کا ترجمہ کیا اس ایک مرد نے. اب فعیلا میں کیا ہو جائے گا، کیا گیا وہ ایک مرد. میں کھانے سے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے. دیکھیں اکلا اگر میں کہوں گی تو مطلب ہوگا کھایا اس ایک مرد نے، اور اگر میں کہوں گی اکیلا تو مطلب ہوگا کھایا گیا وہ ایک مرد. صحیح ہے؟ وہ کام اسی پر الٹا آ جائے گا، اسی پر اپوزٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ جو کام وہ خود کرنا تھا وہی کام اس پر ہو رہا ہے. اکلا کھایا اس نے، اور اکیلا کھایا گیا وہ ایک مرد. فعلا کیا ان دو مردوں نے، فعیلا کیے گئے وہ دو مرد. اسی طرح کھائے گئے اس طرح سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ یہاں پر کیا ہوگا، فعلو میں کیا ان سب مردوں نے، فعیلو کیے گئے وہ سب مرد. یہ کام انہی پر الٹ ہو گیا ہے، کھائے گئے. ٹھیک ہے؟ کھائے گئے. اسی طرح فعلت، ٹھیک ہے، فعلت کیا اس ایک عورت نے، فعلت کی گئی وہ ایک عورت. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ عورت ہی ہو. ٹھیک ہے؟ ہر جگہ عورت ہو یا ہر جگہ مرد ہو، بہت سارے الفاظ ہوتے نا کرنے والے، کام تو بہت ساری چیزیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے؟ بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ کسی جانور نے یہ کیا، کسی جانور نے وہ کیا. ٹھیک ہے؟ اسی طرح چیزیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری. چابی نے کھولا اگر میں کہوں. صحیح ہے؟ دروازہ کھولا گیا. اس طرح سے بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں نا. تو فعیلت ہو جائے گا. صحیح ہے؟ یہ کام اپوزٹ ہو جائے گا اس پہ، فعلتا فعیلتا. صحیح کیا ان دو عورتوں نے. اب ان دو عورتوں پر ہی کام ہو جائے گا تو کیا کہیں گے، کی گئی وہ دو عورتیں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، کی گئی وہ دو عورتیں. فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، اور فعلنا کی گئی وہ سب عورتیں. فعلت کیا تو ایک مرد نے، فعلت کیا گیا تو ایک مرد. فعلتما کیا تم دو مردوں نے، فعلتما کیے گئے تم دو مرد. فعلتم کیا تم سب مردوں نے، فعلتم کیے گئے تم سب مرد. فعلتی کیا تو ایک عورت نے، فعلتی کی گئی تو ایک عورت. فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، فعلتما کی گئی تم دو عورتیں. فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، فعلتن ٹھیک ہے، کی گئی تم سب عورتیں. فعلتو کیا میں ایک مرد نے یا ایک عورت نے، فعلتو کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت. فعلنا کیا ہم دو مردوں نے یا دو عورتوں نے، اور یا سب مردوں نے سب عورتوں نے. فعلنا کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں. ٹھیک ہے؟ اس گردان کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے، بالکل کانسیپٹ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے. لیکچر کو اور جو بھی بات پریشان کرے، سمجھ میں نہ آئے، وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سمجھنے کے لیے اس کو آسان بنا دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.